ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ فضیلت بیان کرتے لگوں تو 1000 سال کی عمر ختم ہو جائے گی، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ 1000 سال ختم ہو جائیں گے، فضیلت عمر ختم نہیں ہو سکتی۔ اور ان کی فضیلت کیا؟ حضور فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے۔ سرکار فرماتے ہیں ہم امت میں ایک محدث ہے اور میری امت کا محدث عمر ابن خطاب ہے۔ پوچھا حضور یہ کیا ہوتا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جس کی زبان پہ خدا کلام کرتا ہے، جس کی زبان پہ خدا کلام کرتا ہے، ہر امت میں ایسا بندہ ہوتا ہے، اور میری امت میں عمر ابن خطاب ہے۔ وہ فاروق اعظم مشورہ دیتے تھے تو اس کی تائید میں اللہ قرآن کی آیتیں نازل کرتا ہے۔ یہ فاروق اعظم بھول گیا، آپ صحابہ کو بھول گئے۔ سوچو جس کی رائے کی تائید میں قرآن کی آیتیں آئیں وہ عمر ابن خطاب ہے۔ فتح مکہ کا موقع ہے، حضور نے کعبے کا طواف کیا۔ طواف کعبہ کے بعد خیال آیا واجب الطواف پڑھنا کہاں چاہیے، کہاں پر پڑھنا چاہیے، طواف کی نماز کہاں پڑھنا چاہیے؟ کسی نے کہا یہاں، کسی نے کہا یہاں، کسی نے کہا یہاں، کسی نے کہا یہاں۔ فاروق اعظم نے اس کی میرے ماں باپ پہ قربان، آقا جہاں ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم ہے اگر وہاں پڑھی جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ ابھی عمر یہ کہہ رہے ہیں، بلبل سدرہ آتے اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے حکم لاتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ یہ فاروق اعظم کی شان، سیدنا عمر ابن خطاب کا مقام یہ ہے۔ عورتیں چہرہ کھلا رکھتی تھی، کچھ ناہنجار لوگ ان کو دیکھتے تھے۔ فاروق اعظم نے اس کی آقا عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، کاش کہ پردے کا حکم آ جائے۔ ادھر عمر کہتے ہیں کاش پردے کا حکم آ جائے، ادھر آسمان سے پردے کا حکم نازل۔ سیدنا فاروق اعظم کو پتہ چلا، ایک دعوت ہوئی، اس دعوت میں اونٹ ذبح کیا گیا۔ دعوت کے بعد مکے کے معمول کے مطابق یا عرب کے دستور کے مطابق کھانے کے بعد شراب کا دور چلا۔ جب شراب کا دور چلا تو اس وقت شراب پیتے پیتے شاعری شروع ہو گئی، شاعری کرتے کرتے باپ دادا کی تعریف شروع ہو گئی، باپ دادا کی تعریف کرتے کرتے میرا باپ اتنا بڑا، میرا دادا اتنا بڑا، اس پہ بات چلی تو جھگڑا ہو گیا، اور جھگڑے میں اونٹ کی کھوپڑی کی ہڈی پڑی ہوئی تھی، کسی نے اٹھا کر کسی کے سر پہ زور سے مارا، سر پھٹ گیا، خون نکلنے لگا۔ یہ بات گھومنے لگی مدینہ طیبہ میں کہ فلاں نے فلاں کو باپ داداؤں کی تعریف کی وجہ سے جھگڑے کی بنیاد پہ سر پہ ایسی اونٹ کی کھوپڑی مار دی کہ سر پھٹ گیا۔ فاروق اعظم بارگاہ رسالت میں آ کے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، یا رسول اللہ شراب کی وجہ سے مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی، نشے کے خلاف کوئی واضح حکم بیان فرما دے۔ ادھر حضرت عمر کہہ رہے تھے، ادھر جبریل آیت لا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ یہ ہے فاروق اعظم کی شان، یہ مرتبہ عمر ابن خطاب ہے۔ اور یاد رکھنا جس دن عمر ابن خطاب نے اسلام قبول کیا اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی، محبوب تیرے لیے اللہ کافی ہے، اور تیرے لیے جتنے ایمان لانے والے تیرے امتی اتنے کافی ہیں۔ یعنی عمر آ گئے، یہ 40 تیرے لیے کافی ہے، اب تجھے کسی کی حاجت نہیں ہے۔ یہ ہے عمر ابن خطاب۔ اس شان کے مالک ہونے کے بعد فاروق اعظم کی اصل چیز جس آیت کی میں نے تلاوت کی، اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ کون؟ ذالک من خشی ربہ، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اللہ ان سے راضی ہے، اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ فاروق اعظم کی شان یہ ہے کہ توریت میں ذکر، انجیل میں ذکر، قرآن میں ذکر، جس کی گائے کی تائید میں قرآن کی آیتیں آئیں، وہ عمر جس کے لیے اللہ کے نبی فرمائیں کہ آسمان پر جتنے تارے ہیں ان تاروں کی تعداد کے برابر عمر ابن خطاب کی نیکیاں ہیں۔ وہ عمر جس کے لیے یہ بات توریت میں لکھی ہے، کعب آبار کہتے ہیں، کعب آبار کہتے ہیں جب حضرت فاروق اعظم کو کسی نے، بلکہ کسی نے کیا، فیروز نام کے شخص نے
جب آپ پہ وار کیا اور آپ شہادت کے قریب ہو گئے تو آپ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر حضرت کعب احبار نے کہا کہ میں نے توریت میں پڑھا ہے کہ یہ شخص جو دنیا سے جا رہا ہے، اگر یہ اللہ سے کہہ دے کہ مجھے نہیں جانا، میری زندگی بڑھا دے، تو اللہ اس کے کہنے پر اس کی زندگی بڑھا دے گا۔ یہ توریت میں لکھا ہوا ہے۔ جب کعب احبار کی یہ عبارت، یہ ان کا جملہ فاروق اعظم تک پہنچایا گیا کہ آپ نے یہ کہا تو آپ کو یہ مرتبہ حاصل ہے کہ اللہ نے مرتبہ تو دیا ہے، لیکن اب میں رہنا نہیں چاہتا۔ جس یار کی جدائی میں اتنا تڑپتا ہوں، اب جا کر کے اس کی لقاء حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کعب احبار ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم کے گھر پہ آئے اور کہا کہ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہونے والا شخص کہاں ہے؟ کیا کہا؟ انداز پوچھنے کا دیکھو، جو جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہے وہ شخص کہاں ہے؟ اس وقت آپ کے نکاح میں امام حسین کی سگی بہن حضرت ام کلثوم تھی آپ کے گھر میں۔ یہ سیدہ فاطمہ کی بیٹی ہے، امام حسین کی سگی بہن۔ روافض سیدہ زینب کا ذکر خوب کرتے ہیں لیکن حضرت ام کلثوم کا ذکر نہیں کرتے۔ خطبہ زینب یاد ہے اور یاد رہنا بھی چاہیے، لیکن جملہ ام کلثوم بھول گئے، صرف اس لیے کہ ام کلثوم حضرت فاروق اعظم کے نکاح میں تھی، اور فاروق اعظم ایک رشتے سے حضرت سیدہ فاطمہ کے داماد ہوتے ہیں، امام حسین کے سگے بہنوئی ہوتے ہیں۔ یہ رشتہ ہے ان لوگوں کا آپس میں جن کو روافض گالیاں دیتے، صحابہ کو گالیاں دیتے، اور ان کے دیکھا دیکھی ہمارے کچھ سنی کہلانے والے نام نہاد سنی بھی صحابہ کرام کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، اہل بیت کی محبت میں جتنا آگے بڑھ سکتے ہو بڑھ جانا، لیکن کبھی کسی صحابی کی بے ادبی کا تصور بھی مت کرنا، اس لیے کہ سچا محب اہل بیت وہی ہے جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہے۔ اگر صحابہ کی محبت نہیں، وہ اہل بیت کا محب نہیں ہو سکتا۔ ماہ محرم شریف آ رہا ہے، ابھی صحابہ پہ تبرے بکی جائے گی، صحابہ کے خلاف باتیں کی جائے گی۔ سنیوں، صحابہ کے خلاف کس منہ سے گفتگو کرتے ہیں لوگ؟ اس لیے کہ جب حضور علیہ السلام کی مدد کرنے والا بظاہر کوئی تھا نہیں، تو اپنا سب کچھ چھوڑ کر حضور کے پیچھے پیچھے کون چلا تھا؟ ہم تو 1450 سال کے بعد آج نبی کی محبت کے دعوے دار کھڑے ہوئے ہیں، جب کوئی نہیں تھا۔ آج نبی کی محبت کا دعویٰ کرنے والے کے پیر میں لوگ جوتیاں پہناتے ہیں، لوگ نذرانے پیش کرتے ہیں، لوگ گلدستے دیتے ہیں، لوگ تحفے اور تحائف دیتے ہیں۔ تو آج نبی کی محبت کا دعویٰ کرنا آسان ہے، جب نبی کی محبت کے دعوے کی بنیاد پر پتھر مارے جاتے تھے، صحابہ نے اس وقت نبی سے محبت کی۔ جب انعام ملے تو محبت کا دعویٰ آسان ہے، جب مارا جائے، جب پیٹا جائے، وطن سے نکالا جائے، جب کوڑے برسائے جائے، جب خاندان مخالف ہو جائے، اس وقت صحابہ نے حضور سے محبت کی ہے، دعویٰ نہیں محبت کی ہے، اور بلکہ محبت کا حق ادا کیا ہے۔ یہ حضور کے صحابہ۔ تو حضرت ام کلثوم امام حسین کی سگی بہن فاروق اعظم کے نکاح میں کعب احبار آتے ہیں۔ یہ بہت بڑے عالم تھے توریت اور انجیل کی، اور دور فاروقی میں اسلام قبول کیا۔